بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رمضان سے پہلے چند اہم باتیں کر لیتے ہیں، اور رمضان کے استقبال کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ حدیث میں۔ رمضان ہماری زندگی میں کئی مرتبہ آ چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہ عظیم مہینہ آتا ہے، بہت ساری خیر برکت ساتھ لے کے آتا ہے۔ ہمیں موقع ملتا ہے اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کریں، اور جس میں جو فرائض ہیں، جو نوافل ہیں، اس کی ادائیگی ہم کریں، اور بہت ہی زیادہ خیر حاصل کر لیں۔ رمضان سے پہلے جو ہم نے کچھ کرنا ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں آسان کرنے کو، تاکہ فنگر ٹپ سے آپ کو یاد آ جائے اور عمل بھی آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے کہ اگر ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں، یہ روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ اگر اس کے جواب آپ کو صحیح آتا ہے اور آپ نے اس مقصد کو پا لیا جس کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تب تو الحمدللہ آپ کا رمضان سے پہلے بھی وقت اچھا گزرے گا، رمضان میں بھی، اس کے بعد بھی انشاءاللہ خیر و عافیت ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، ہمیں کیوں رکھنا چاہیے، اور جو آپ جاؤ غلط ثابت ہوتا ہے، پھر نہ تو آپ تیاری اچھی کر سکتے ہیں، پھر نہ رمضان میں آپ اچھا کچھ کر سکتے ہیں، نہ رمضان کے بعد پھر آپ کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان ہماری زندگی میں، جیسے میں نے عرض کیا، کئی مرتبہ آیا ہے۔ اکثر مسلمان رمضان سے پہلے جو حالت تھی، رمضان میں وہی رہتی ہے، رمضان کے بعد بھی وہی، اس سے بدتر رہتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں خاص چیزوں کو متعین فرمایا ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت کو چھوڑ کر، یا صرف ایک فرض کے بوجھ کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے بعض لوگ عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ آخر میں کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ عبادت میں، نہ اخلاق میں، اور نہ ہی دین کے دیگر معاملات میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس عظیم مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، بابرکت مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے سے جڑی ہوئی ہر اس خیر کو پانے کے لیے جو اللہ نے مترتب فرمایا ہے، اس میں جو موجود ہیں، تو اس لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ تو تیاری کے لیے سب سے پہلے ہمیں مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں۔ یہ مقصد اللہ نے خود بتا دیا قرآن مجید میں۔ روزے فرض کر دیے گئے ہیں ہمارے اوپر، جیسے کہ پچھلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہونا۔ روزے میں کوئی بھوک پیاس سے مر نہیں جائیں گے، پہلے ہی لوگ روزے رکھ چکے ہیں، تمہارے کو نئی چیز نہیں ہے، تسلی ہے، آسانی کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ بھوک اور پیاس انسان کو پریشان کرتی ہے، اور آپ نے لمبے وقت کے لیے، پورے دن میں آدھے دن سے زیادہ یا کم آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو پریشانی کی بات نہیں۔ پہلے بھی لوگ آپ سے گزر چکے ہیں جو اس پہ عمل کر چکے ہیں، تو تسلی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کا لفظ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، متقی کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ آ جائے نا، اس لفظ کی سمجھ آ جائے، تو انشاءاللہ زندگی بدل جائے اس مسلمان کی، اور اس روزے کے مقصد کو بھی حاصل کر لے۔ تقوی کا لفظ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، وہ کئی جگہ پہ موجود ہے۔ عام لفظوں میں تقوی ہے ایک اور جو آپ اپنے بچاؤ کے لیے بناتے ہیں۔ انسان جو اپنے بچاؤ کے لیے کوئی دیوار، کوئی چیز بنا لیتا ہے، تو اسے عام لفظ میں تقوی کہتے ہیں۔ اور شریعت کے الفاظوں میں تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایسا کام کریں جس میں خبر کی تصدیق ہو، حکم کی تعمیل ہو، اور جس سے منع کیا گیا اسے رکنا ہو۔
اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور سزا سے بچ جاتے ہیں۔ یہ بچاؤ جو آپ اپنے آپ کرتے ہیں، اس اعتبار سے اس میں آپ کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے، آپ کے عمل میں ترقی ہوتی ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ واضح طریقے سے آپ اس کو بآسانی چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ دیوار قائم کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے ڈر کی، کیونکہ عام لفظ میں تقوی ڈر کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جب آپ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، تب آپ تقوی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ پھر اس راستے پہ چلتے ہوئے آپ مزید ترقی کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی جتنی بھی ہے آپ اس میں حق ادا کرتے ہیں، محرمات سے جو اجتناب ہے آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور پھر جو عقیدے کے اصول ہیں جس میں اکثر خبریں ہیں عقیدے کے اصول میں اور صحیح عقیدے کو درست کرنے میں، توحید اور سنت کے جو دیگر مسائل ہیں ان میں آپ اس میں جو آپ ترقی کرتے ہیں، پھر تقوی مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان کا تقوی مضبوط ہوتا ہے پھر انسان کی زندگی بدلتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے مزید احکامات پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اصل مقصد روزہ رکھنے کا اور رمضان میں کے مہینے میں کہ ہمارے دل صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں ہر اس شر سے، ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ دل میں کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، جو بھی گندگی ہے دل کی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور لفظ جو ہے جو روزے کا ذکر ہے اس میں صیام کا، صیام کہتے ہیں امساک، رک جانے کو۔ دیکھیں رمضان میں ہم دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ ہے کہ ہم تقوی کرا سکتے ہیں، کہ تقوی کو سمجھنا ہے۔ دوسرے رمضان میں روزے کے معنی کو سمجھنا ہے، روزہ کہتے کسی ہوں، میں روزہ رکھتا کیوں ہوں، یا اللہ نے مجھے روزہ کا حکم کیوں دیا ہے تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤں۔ تو روزے کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پتہ لگانا پڑے گا کہ عربی زبان میں صوم کا لفظ کہاں سے ہے اور صیام کسے کہتے ہیں۔ صوم کا امساک، رک جانے کو، آپ کسی سے رک جاتے ہیں صبر کرتے ہوئے، تو عام لفظ میں آپ نے صیام کیا ہے اس چیز سے، کلام کرنے سے آپ نے آپ کو روک دیا ہے، تو گویا کہ آپ نے زبان کا صیام کیا ہے، اب بات نہیں کریں گے۔ تو لغت کے اعتبار سے رک جانے کو صوم کہتے ہیں۔ شریعت کے اعتبار میں آپ کھانے اور پینے سے اور ہر اس چیز سے جو روزے کو توڑ دیتی ہے، جس میں جماع بھی شامل ہے اپنی بیوی سے، ان چیزیں جب آپ رک جاتے ہیں اللہ کے لیے خصوصی طور پر عبادت کی نیت سے، خاص وقت میں فجر سے لے کے مغرب تک، جب اس وقت سے میں آپ اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے آپ امساک رک جاتے کھانے پینے سے، ان چیزوں سے، تو یہ آپ کا صیام ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ نے نیت ہے، صبر ہے، اور اپنے آپ کو روکا ہے ان حلال چیزوں سے وقتی طور پہ جو آپ کے لیے حلال تھی۔ کھانا پینا حلال ہے لیکن یہاں پر آپ پر حرام ہو گیا ہے۔ تو اصل پیغام یہ ہے روزے سے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے، وقتی طور پہ نہیں ہے۔ سود حرام، ہمیشہ حرام ہے، جوا حرام، ہمیشہ حرام ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اور دیگر جو محرمات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اگر رمضان میں آپ حلال سے رک سکتے ہیں اللہ کے لیے وقتی طور پہ، تو پھر جو تمام محرمات ہیں آپ کیوں نہیں رک سکتے ساری زندگی؟ ٹریننگ ہے نا، روزے میں آپ تو رک گئے ہیں، حلال سے رک گئے ہیں۔ یہی روزے دار شام کو جب اپنے گھر سے نکلتا ہے کرسی پہ بیٹھ سودے کاروبار کرتا ہے، یا غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، یا سود کھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اصل مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر کا، تقوی کا اور محرمات کے اجتناب کا جو اصل پیغام ہے روزہ رکھنے کا، وہ تو ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ تو دوسری بات جو ہم نے سمجھنا ہے وہ تیاری کرنی ہے رمضان سے پہلے کہ روزہ ہم رکھتے کیوں ہیں، مقصد کیا ہے، پھر روزہ کیوں رکھتے ہیں، روزہ کا اصل معنی کیا ہے، اور مجھے روزہ کس چیز پہ آمادہ، کس چیز کی ٹریننگ میں کر رہا ہوں روزہ رکھ کے۔ حرمات سے اجتناب، اور سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک ہوتا کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، شرک سے بچنا کیسا ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے سمجھنی بہت لازمی ہے، اس معنی سے رک جانے سے، چھوڑنے سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک۔ شرک کا معنی کیا ہے، شرک کے احکام اور مسائل میں شرک کتنی قسمیں ہیں، شرک اکبر کیا ہوتا ہے، کتنی صورتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات شرک کے تعلق سے جو ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑا جرم ہو رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، وہ ہے کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کے لیے عبادت کا کوئی حصہ صرف کرنا، جس میں دعا ہے، پکار ہے، نظر و نیاز ہے، اور جس میں قبر کا طواف ہے، اور بہت ساری قربانیاں بھی ہیں، لنگر بھی چلتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ منتیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری شرک اکبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان چیزوں پر کا ارتکاب بھی کرتا ہے جو شرک ہے، تو اس روزے کا فائدہ کیا مجھے بتائیں؟
ارکان اسلام میں سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، روزہ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، نماز و زکوٰۃ کے بعد۔ تو جس نے توحید کا حق ادا نہیں کیا وہ روزے کا کیا حق ادا کرے گا؟ تو توحید اور مسئلہ جب شرک کی بات ہے تو پھر توحید کے مسائل کو سمجھنا ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ توحید مسائل سمجھنے کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو سمجھنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے۔ یہاں پہ غلطی ہوتی ہے پھر شرک ہوتا ہے۔ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، ارکان کیا ہے، اس کے شروط کیا ہیں، پھر لوازمات کیا ہیں، وہ کون سی امور ہیں جو عقیدے کے اصول سمجھے جاتے ہیں، اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، یہ بھی روزے کی تیاری میں شامل ہے۔ اپنے یہ تیار رکھنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میرا مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اور اصول کیا ہے، اور اس وقت میرے اصول عقیدے کے کیا ہیں۔ اگر تو سلف کے جو اصول ہیں جو قرآن سنت کی بنیاد پر قائم ہے، اگر ان اصول کے مطابق میرا عقیدہ بھی ویسا ہے تو الحمدللہ خیر و عافیت ہے، اللہ تعالیٰ سے ثابت کرنے کی دعا کرے۔ اگر کہیں پہ کوئی اختلاف ہے، کوئی مخالفت ہے عقیدے کے اصول میں جو سلف کے عقیدے کے اصول تھے، تو پھر اپنے آپ کی اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، اور جو صحیح عقیدہ ہے اس پہ سمجھنا بھی اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس کی پھر دعوت تبلیغ بھی کرنی ہے اپنے گھر والوں میں، اپنے دوست احباب میں، تاکہ یہ خیر جو ہے عام ہو جائے۔ چوتھی بات رمضان کے تعلق سے، جیسے حدیث میں آیا ہے جس نے رمضان کو روزہ رکھا ایمانا و احتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو مغفرت کی بات آئی ہے، اللہ نے مغفرت کو جوڑ دیا رمضان میں۔ روزہ رکھنے کے ساتھ بھی یہی لفظ آیا ہے، قیام کے لفظ کے ساتھ بھی، لیلۃ القدر کے ساتھ بھی یہی لفظ آیا ہے۔ تین حدیث متفق علیہ سے بخاری مسلم میں، حدیث کے تمام الفاظ ایک جیسے ہیں، من صام رمضان من قام رمضان من قام لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر ما تقدم من ذنب، باقی الفاظ ایک ہی ہیں۔ تو ہم نے سوچا غفر لہ سے کیا مراد ہے، مغفرت کیا ہوتی ہے؟ تو ہمیں استقبال کرنا ہے، تیاری کرنی ہے رمضان کی توبہ سے، استغفار سے۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو رمضان بہترین موقع ہے توبہ استغفار کا، اور رمضان سے پہلے اگر ہم تیار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے، اور مزید گناہوں کے ارتکاب سے یہ مسلمان بچ سکتا ہے۔ کچھ اکثر سوالات ہیں، ڈاکٹر صاحب میں سود بڑا مسئلہ ہے، کاروبار میں پھنسا ہوا ہوں، بڑا مسئلہ، کیا کریں؟ رمضان آ رہا ہے نا، بہترین موقع توبہ کا، ابھی سے نیت کرو میں توبہ کرنی ہے، ابھی سے اپنے معاملات درست کر دو، واللہ اگر تھوڑا نقصان بھی ہوگا نا اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ دے گا، کیونکہ سود حرام ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، اور بے برکتی میں آپ سوچ نہیں سکتے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور رزق حلال میں برکت بھی ہے، تھوڑا ہے لیکن اس میں برکت، اس میں خیر کثیر ہے، تو بہترین موقع ہے۔ کوئی شخص سگریٹ نوشی کا یعنی ارتکاب کرتے ہیں اور وہ کافی پریشان ہے، سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پا رہا، بہت مشکل ہے، رمضان آ رہا ہے نا، بہترین موقع ہے۔ آپ آدھا دن تو ایسے روزہ رکھتے ہیں، سگریٹ آپ پی نہیں سکتے، اور پھر رات کے آپ کے لیے زیادہ آسان ہے چھوڑنا، تو اس نیت سے ابھی سے نیت بنا لیں کہ میں نے سگریٹ سے توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس سچنے کو ثابت کرنے کے لیے ابھی سے چھوڑنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ۔ رمضان آئے گا انشاءاللہ آپ کی یہ بری عادت بھی چھوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے جو بھی گناہ یہ مسلمان کرتا ہے تو بہترین موقع ہے ان گناہوں کی توبہ سے، کہ پہلے سے مسلمان تیاری کر لے، اسے پتہ ہوگا کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ بھی رمضان میں آسان ہو جاتی ہے۔ پانچویں چیز جو روزے میں کرنی ہے کہ روزے کے بعض احکام مسائل کو سمجھنا ہے۔ ظاہر رمضان آ رہا ہے اور روزے کے احکام مسائل ہم جانتے نہیں تو غلطی ہوگی نا۔ کئی لوگ ہیں روزے کی حالت میں کئی غلطیاں کرتے ہیں، پھر غلطی کے بعد پھر جا کے سوال کرتے ہیں، پھر روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے۔ ابھی بہترین وقت ہے، ابھی تقریباً 3 ہفتے ہیں، اور اس میں آپ بآسانی جو ہے روزہ احکام مسائل، علماء کے فتاوی موجود ہیں، ریکارڈنگز موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، آپ کتاب اٹھائیں اور فتاوی پڑھیں، یا کتاب الصیام میں سے جو شروحات ہیں وہ پڑھیں۔ اور زیادہ تر جو ہیں اب وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ ہونا چاہیے۔ اب اکثر سوال آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں نے انجیکشن لگایا ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے، کون سا انجیکشن لگایا ہے؟ میں نے درد کا انجیکشن لگایا ہے، بخار کا انجیکشن لگایا ہے، یا انجیکشن لگایا اور پھر میں نے کھانا کھا لیا، مجھے پتہ نہیں تھا، یا الٹی آ گئی ہے، اب الٹی سے روزہ ٹوٹ جائے، تکلیف ٹوٹ جاتا ہے، احتلام ہو گیا ہے روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا؟ روز کیا غلطی کرتے ہیں؟ احتلام ہو گیا ہے، جا کے کھانا کھا لیتے ہیں، روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ روزہ ٹوٹا نہیں ہے، طے خود بخود آ گئی ہے، الٹی آ گئی ہے، روزہ ٹوٹا نہیں ہے، لوگ سمجھتے روزہ ٹوٹ کے جا کے کھا پی لیتے۔ یہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ پہلے سے تیاری نہیں ہے، پہلے سے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، مثال ہم گاڑی خریدنی ہے، موبائل فون خریدنا ہے، 10 لوگ ہیں سوال کرتے ہیں،
وہ 3 سے سوال کے جو تجربہ کار ہیں، جسے ہمیں اچھا گمان ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا گائیڈ کرے گا اور اچھی چیزیں کم دام میں اچھی چیز کا مجھے مشورہ دے گا۔ روزہ جو ہے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، کوئی قدر و قیمت کوئی حیثیت نہیں ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں۔ اسے پہلے سے تیاری کے لیے آپ احکام الصیام جو ہیں کیا ہیں، شروط الصیام کیا ہیں، خصوصی طور پر جو فتاویٰ میں جو باتیں لکھی علماء نے وہ بڑے بآسانی آپ ایک دم گو تھرو کریں، پڑھ لیں بس۔ آپ کو ان شهر رمضان میں غلطی نہیں ہوگی آپ سے، کیونکہ آپ نے علم کی روشنی روزہ رکھا ہے۔ ایک روزہ رکھتے عبادت کی جہالت کی اندھیرے میں، اس میں بھٹکتے رہتے ہیں، بہت غلطیاں بھی ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر غلطی ہوئی نہیں ہوئی بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر سینے میں عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو شادہ سینے سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں نا تو علم کی روشنی روزہ رکھ کے دیکھیں، اسی سال میں کوشش کر کے دیکھ لیں۔ کتاب الصیام زیادہ لمبا نہیں ہے، کتاب الطہارہ سے بھی کم ہے، کتاب الصلاۃ سے بہت کم ہے، وہ پڑھنا شروع کریں۔ اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو فتاویٰ ارکان الاسلام شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی مختصر ہے، زیادہ لمبی نہیں، ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کا، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور جو ہمارے آسان فقہ کے دروس ہیں اس میں بھی میں نے جو کتاب الصیام اس میں بھی میں نے اس کو ترجمہ کیا ہے، بہت سارے سوالات ہیں۔ اب ایک دفعہ وہ سن لیں، اگر آپ پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ڈیلی آپ 10 سوال سن لیں، بس آپ کا آدھا گھنٹہ نہیں جائے گا 10 سوال کا، 20 منٹ نہیں جائیں گے، اور ان شاء اللہ رمضان سے پہلے تک آپ ایک دفعہ کتاب الصیام کا بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 تقریباً چیزیں فنگر ٹپ سے آپ یاد کر سکتے ہیں جس سے آپ رمضان کی بہتر تیاری کر سکتے ہیں۔ کھانا آگے ہے، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا پھر۔ تو یہ 5 چیزیں اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت سارے خیر و عافیت بھی ہوگی، اور روزے بھی ہم انشاءاللہ بصیرت پر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے رمضان کو روزے رکھنے کی، اور اس میں جو دیگر عبادات ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عبادات، ہمارا قول و فعل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی شر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔